ہمیں ملک آزاد کیوں چاہیے تھا؟ اس مسجد کو گھوڑوں کے استبل میں کنورٹ کر دیا گیا. سر وہاں پہ اذان نماز میں نے عرض کیا گھوڑوں کا استبل تھا. مسلمان کلائنٹ آتا تھا اس کو ایک بانس کے ذریعے دیا جاتا تھا, ایک طرف سے ڈالا جاتا تھا وہ دوسری طرف سے پیتا تھا تاکہ وہ برتن جو کٹورا ہے وہ کسی اور ہندو کے قابل رہے اور وہ ناپاک نہ ہو جائے. اپنی ذاتی چیک بک سے وہ بل کاٹے اور اپنے اے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ سگار پینا بری عادت ہے اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں ہے. پاکستان نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں, لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ اس نور کو حاصل کرنے میں ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. جی ہاں, آج ہم انہی تمام کے تمام مشکلات کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ ہم نے یہ ملک کتنی مشکل سے حاصل کیا. پروگرام پوڈ کاسٹ ود ہارون اکرام سیزن 2 کے ساتھ آج جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے, مہمان کا نام ہے خالد فاروق چشتی صاحب, جنہیں ستارہ امتیاز ملٹری سے بھی نوازا گیا ہے اور ان کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ 35 سال سے ایئر فورس میں سرو کر رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے 15 سال کی ریسرچ کی ہے قائد اعظم محمد علی جناح پہ. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی تھینک یو ویری مچ. سر کیسے مزاج ہے؟ جی شکریہ بہت بہت. جی یوم آزادی مبارک جی قوم کو بھی. سر پہلا سوال, ہمیں ملک آزاد کیوں چاہیے تھا؟ ہم کافی عرصے سے رہ رہے تھے ہندوؤں کے ساتھ, تو یہ یکدم کیوں ہمیں آزادی کی خواہش پیدا ہوئی؟ بہت اچھا سوال ہے جی آپ کا. پہلا ہی پاکستان جب جس طرح رہے تھے یہ یکدم نہیں ہوا. جو چیز ہم بچوں کو تاریخ دان ہم نہیں بتا سکے وہ یہ ضروری ہے ہم سب لوگوں کے لیے جاننا کہ سن 1699 میں یہیں جو لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں لاہوری کی بات کر لیتے ہیں. 1699 میں سکھوں نے لاہور پہ قبضہ کر لیا. صحیح. اور قبضے کرنے کے بعد سب سے بڑا ہمارا جو مذہبی سمبل تھا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی جو بادشاہی مسجد, اس پر بھی سکھوں کا قبضہ ہو گیا. اس مسجد کو گھوڑوں کے استبل میں کنورٹ کر دیا گیا. جو دیوان خانے اور لائبریریز تھیں ان کو ملٹری چھاونی اور بیرکس میں کنورٹ کر دیا گیا. اور تقریباً اگلے 250 سال تک اس مسجد میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. اس حد تک بے حرمتی کی گئی کہ جب 1858 میں سکھوں اور انگریزوں کے درمیان ایک اور جنگ ہوئی لاہور کے قبضے کے لیے, تو اس شک کی بنیاد پر کہ اس مسجد کے میناروں کے اوپر توپیں گاڑی گئی ہیں اور وہاں سے دشمن پر فائرنگ کی جاتی ہے, زمین سے فائر کر کے ان مسجد کے میناروں کو شہید کر دیا گیا. یہ بادشاہ مسجد کے بارے میں بتا. جی میں بادشاہ مسجد لاہور کے بارے میں بتا رہا ہوں. بدقسمتی یہی ہے جی کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آزادی کیوں ضروری تھی تو ظاہر ہے آپ کے ذہنوں میں جب تک یہ حقیقت نہیں ہوگی تو آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے رہیں گے. انگریزوں نے جب قبضہ کر لیا لاہور پہ تو یہ مسجد تقریباً اسی خستہ حالت میں رہی اور کوئی اذان نماز نہیں ہوتی تھی. 1930 میں کسی نے انگریزوں کو مشورہ دیا کہ آپ مسلمانوں کی نفرت کو اپنے بارے میں کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مذہب کا سب سے بڑا ایک سمبل اس وقت ہے اس ملک میں, وہ ہے بادشاہی مسجد, اس کو ریوائیو کر دیں. لیکن کیونکہ اس کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ انگریزوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی دفعہ فنڈ ایلوکیٹ کر کے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر سال ایک فنڈ ایلوکیٹ کیے جائیں گے مسجد کے لیے اور پروگریسولی اس کو رینوویٹ کیا جائے گا واپس. اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ بادشاہی مسجد جو اس حالت میں آپ دیکھتے ہیں یہ 1960 میں مکمل ہوئی, جس کا مطلب ہے پاکستان بننے کے 13 سال بعد. مطلب آج جو ہمیں نظر آتی بادشاہ مسجد وہ 13 سال بعد کی ہے. پاکستان بننے کے 13 سال بعد اس حالت میں آئی اور 250 سال اس بری حالت میں رہی جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس خستہ حالت کو دیکھ کے ظاہر ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کیسے مجروح ہوتے ہوں گے. آیا ان کو نہیں خیال آیا ہوگا کہ کیونکہ ہم محکوم ہیں اور ہمارے اوپر غیر لوگ حاکم ہیں جس کی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں کا یہ حال ہوتا ہے. سر وہاں پہ اذان نماز کوئی نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا گھوڑوں کا استبل تھا تو یہ کوئی نہیں بتاتا. اچھا, لوگوں کا اس ٹائم پہ آپس میں رویہ کیسا تھا؟ مطلب کہ لاہور میں زیادہ تر ہندو رہتے تھے, سکھ رہتے تھے, مسلمان رہتے تھے, کون رہتا تھا یہاں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں اس کو زیادہ اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے. لاہور میں پاکستان بننے سے پہلے انارکلی بازار جو مشہور ہے اور شالمی بازار, دو بڑے بازار اس زمانے مشہور تھے.
99% दुकानें हिंदुओं की थी, सही, 99%, 1% सिर्फ मुसलमानों की शायद दुकानें होती थी। और ये हमें उस कल्चर में जाना पड़ेगा कि उस जमाने में ये जो सोडाज और ड्रिंक्स और फिजी और टिन्स और पैक्स और जूसेस और पोर्टेबल वाटर बोतलों में जो मिलता था, ऐसा कोई रिवाज नहीं था। जो मुसाफिर दूसरे शहरों से, क्योंकि ये थोक की मार्केटें थी दोनों, तो जो दूसरे शहरों से मुसाफिर आया करते थे, उनको पानी पिलाने का वाहिद सोर्स होता था दुकानदार खुद, जिससे शॉपिंग की जा रही थी। तो आपको सुनकर अफसोस और हैरत होगी कि उस जमाने में जो हिंदू क्लाइंट एक दुकानदार के पास आता था, उसको एक मिट्टी के कटोरे में दिया जाता था पानी, और जो मुसलमान क्लाइंट आता था उसको एक बांस के जरिए दिया जाता था। एक तरफ से डाला जाता था, वो दूसरी तरफ से पीता था, ताकि वो बर्तन जो कटोरा है वो किसी और हिंदू के काबिल रहे और वो नापाक ना हो जाए। आज हम ये सोचते हैं कि हम इकट्ठे रहते तो मसला क्या था। रेलवे स्टेशन जो उस जमाने में थे, रेलवे स्टेशन के ऊपर पानी की टूटियां लगी हुई थी, टैप्स, वाटर टैप जिसको कहते हैं, उसके ऊपर लिखा होता था मुस्लिम पानी, हिंदू पानी। इतना तो फर्क था जी, इतना तो फर्क था। रेलवे स्टेशन के अंदर अगर आपको, अब तो ट्रेनों में कम सफर होता है, जो बचपन में अगर आपने सफर किया हो तो एक माशकी आता था, एक चमड़े का एक बैग लटका के, वो आवाज लगाता है, पानी दे पिलाता था। वो अपनी आवाज में पानी नहीं लगाता था कि पानी वाला आया है, वो कहता था मुस्लिम पानी, हिंदू पानी। यानी कि इस हद तक वो लोग आगे निकल, तो फर्क क्या था? फर्क है। और हम समझते हैं कि ये हम इकट्ठे रहते तो क्या मसला था। आया इस हालत में कोई कौम, उस जमाने तकरीबन 9 करोड़ मुसलमान थे, सदियों इकट्ठे रह सकते हैं जब आपकी ये रहने की हालत हो और ये आपके ताल्लुकात हो। ये मेरी गुजारिश है। सर, अंग्रेज जो थे वो हिंदुओं के ज्यादा साथ थे कि मुसलमानों के? मुसलमान तो मेरे ख्याल में स्टार्टिंग में उनके खिलाफ हो गए थे, तो फिर हिंदुओं के साथ, इसीलिए हिंदुओं को इंसेंटिव्स मिले। देखिए, पहली जो उनकी नुमाइंदा जमात थी वो थी कांग्रेस। हाँ, कायदे-ए-आज़म खुद भी कांग्रेस में थे। ऐसा ही है। तो कांग्रेस एक पहले जमात बन के उभरी थी कि मुसलमान हिंदुओं की यूनिटी की एक जमात है। ऐसे ही कायदे-ए-आज़म को जो कुछ अरसे बाद एहसास हुआ कि ये जो जमात है मुसलमानों को अपने साथ तो रखे हुए है, लेकिन दरअसल वो हमारी किसी भी दिलचस्पी या इंटरेस्ट या हमारी प्रायोरिटीज को अपने साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है। और उनको एहसास हुआ कायदे-ए-आज़म को, शायद ये हमारे साथ धोखा हो रहा है यूनिटी के नाम पर। तो कायदे-ए-आज़म को, जिसको हिंदू अपने टाइम पे जब वो कांग्रेस में थे तो वो कह रहे थे ही इज एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, तो कायदे-ए-आज़म को मजबूर होना पड़ा और अल्लामा इकबाल का ख्वाब को तकमील पहुंचानी पड़ी कि ये हम इनके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी वैल्यूज जो उनकी कांग्रेस की लीडरशिप उस वक्त सलूक कर रही थी इनके साथ, मुसलमानों के साथ, वो सिर्फ उनको महसूस हुआ कि हमें इस्तेमाल करती है, ना कि हमारे मफादात का एहतराम करती है। अच्छा सर, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में, क्योंकि आपने बहुत मुताला किया, कुछ इस तरह की वो बातें बताएं जो कि हम लोग नहीं जानते, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके वर्क ट्रेड्स के बारे में, उनके एथिक्स के बारे में। मुझे 16-17 साल हो गए इस वक्त, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से वेबसाइट भी चला रहा हूँ जो यंगस्टर्स जाकर विजिट करना चाहें, www.myjinnah.com के नाम से। देखिए, कायदे-ए-आज़म की पर्सनालिटी इतनी वसी है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है चंद मिनट में, लेकिन मैं फिर भी शुरू करता हूँ। पहले मैं सबसे ज्यादा यूथ को बताने के लिए शुरू करता हूँ कि जब वो गवर्नर जनरल बने, वहां से शुरू करते हैं कि जब सरकारी ओहदा आ गया, ये ज़हन में रखें, मैं उस सेंस में बात करूँ। जाती जिंदगी या पर्सनल लाइफ एक और चीज है। जब गवर्नर जनरल बने तो अपनी सैलरी 1 रुपया रखी, इसलिए कि सरकारी खजाने पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। अपनी बॉम्बे से गाड़ी लेके आए, पुरानी 11 साल पुरानी गाड़ी, और उसको गवर्नर जनरल गाड़ी डिक्लेयर कर दिया, इसलिए कि सरकारी खजाने से मुझे खरीदनी ना पड़े। जब गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने कहा कि ये जहाज जो है, मैं पुराना जो पार्टीशन के वक्त एक मिला था वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तब उस वक्त तक बजिद रहे पुराना जहाज इस्तेमाल करने पर, जब तक टेक्नीशियंस ने और पाकिस्तान एयरफोर्स जो उस वक्त छोटी सी थी, उनको ये मशवरा नहीं दिया कि ये जहाज इतना पुराना हो चुका है कि इसके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं बनते और हेड ऑफ द स्टेट का इस जहाज में उड़ना खतरे से खाली नहीं है। तब एक जहाज बदला और सबसे सस्ता जहाज बदला, खरीदा अमेरिका से। ये सारी चीजें यही नहीं खत्म होती। गवर्नर जनरल हाउस में ये हुक्म था कायदे-ए-आज़म का कि एक डबल रोटी से लेके फर्नीचर तक अगर कोई चीज आएगी तो जब तक जिन्नाह साहब अपने इनिशियल्स नहीं करेंगे वो बिल अदा नहीं होगा, इस वजह से कि ये गरीब कौम थी। एक दफा 37 रुपए का एक फर्नीचर लाया गया गवर्नर जनरल हाउस में, वो अप्रूवल के लिए पुट अप किया गया, हर चीज अप्रूवल के लिए दी गई, तो हर चीज का पूछना शुरू कर दिया। उस जमाने में जमाना बहुत सस्ता था, इसलिए 37 रुपए से हैरान नहीं होंगे आप लोग। एक एक चीज पूछना शुरू कर दी, तो किसी पर पूछा ये टेबल क्यों आया फलां जगह के लिए, ये क्यों आया फलां जगह के लिए। आखिर में एक 7 रुपए की कुर्सी थी, तो
پوچھا جناح نے اپنے اسٹاف سے کہ کرسی کس کے لیے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فاطمہ جناح کے کمرے میں کرسی نہیں تھی تو ان کے کمرے کے لیے کرسی آئی ہے. تو انگریزی میں جواب دیتے ہیں, بہن کو پیار سے فاتی کہتے تھے, تو کہتے ہیں کہ فاتی اپنے لیے کرسی افورڈ کر سکتی ہے, قوم اس کے لیے کرسی کیوں خریدے؟ اب اگر یہ شخص کا یہ عالم ہو, گورنر جنرل بنے ہوئے زیارت چلے گئے, بیمار ہو گئے زیارت لے جائے گے, احساس ذمہ داری تھی کہ یہ غریب ملک ہے. اپنے زمانے میں آج کل کے زمانے سے کھرب پتی آدمی تھے. ایسے زیارت میں ایک دفعہ زیادہ تر وقت جو تھا وہ نڈھال رہتے تھے اور تقریباً سمجھے نیم بے ہوش رہتے تھے بیماری کی اور کمزوری کی وجہ سے. ایک دفعہ لان میں تشریف رکھتے تھے, تھوڑے فریش تھے اس دن, تو اے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ میرا سگار کا بل لے کے آؤ. سب کو پتا ہے سگار پیتے تھے اور بہت مہنگا پیتے تھے. تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر آپ کی طبیعت کافی عرصے سے ناساز تھی اور آپ گورنر جنرل ہیں اس ملک کے, آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے, آپ کے جو پرسنل ایکسپینس ہے وہ سرکاری خزانے سے ادا ہو, تو آپ کے جو سگار کے بل ہیں وہ پہلے سے ادا ہو رہے ہیں. کہتے ہیں سارے بل لے کے آؤ جو پہلے ادا ہو چکے ہیں. اپنی ذاتی چیک بک سے وہ بل کاٹے اور اپنے اے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ سگار پینا بری عادت ہے اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. پھر ایک اور گورنر جنرل بنے, جب بنے ہوئے تھے انہی دنوں میں زیارت میں کھانا پینا چھوڑ دیا, بیماری اتنی بڑھ گئی, وزن کم ہونا شروع ہو گیا. بہت کم بچے جانتے ہوں شاید کہ جب وفات کے وقت ان کا 80 پاؤنڈ وزن تھا, 40 کلو کے قریب. کھانا پینا چھوڑ دیا جب, تو بڑی فکر ہوئی فاطمہ جناح کو, اور فاطمہ جناح نے پوچھا سب لوگوں سے کہ کیا کریں کہ جناح صاحب کسی طرح کھانا کھا لیں. تو ای ڈی سی کو یاد آیا کہ گورنر جنرل صاحب بننے سے پہلے جب قائد اعظم لاہور تشریف لے جاتے تھے, ان کا اپنا گھر ہے یہاں پہ جناح ہاؤس, تو یہاں پرماننٹ سٹاف کوئی نہیں رکھا ہوا تھا. ان کے ایک دوست کا گھر تھا ممدوٹ ہاؤس, وہاں سے فلاں شیف ان کو پسند ہے, وہی آ کے جناح صاحب کا کھانا بناتا ہے جن دنوں یہ لاہور تشریف رکھتے ہیں. تو اے ڈی سی نے فاطمہ جناح کو کہا کہ کیوں نہ ہم وہ جو شیف ہے لاہور سے اس کو جہاز پہ بلا لیتے ہیں, کیونکہ ان کی زندگی بڑی خطرے میں ہے, جلدی بلا لیتے ہیں اور وہ اس سے کھانا بنواتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر قائد اعظم سے اجازت لی گئی تو وہ نہیں دیں گے. تو اس شیف کو بلایا گیا جہاز کا ٹکٹ دے کے. فاطمہ جناح نے اسے کہا کہ جو تم کھانا اچھا بنا سکتے ہو بناؤ, اور جو قائد اعظم کی کوئی فیوریٹ ڈش ہو تو وہ بنائی اس نے. بہن کھانا اندر لے گئی جناح صاحب کے کمرے میں اور ضد کر کے بھائی کو کہ تھوڑا سا چکھ لیں. چکھایا, جب دیکھا کہ قائد اعظم نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو بہن بھی بہت خوش ہوئی, اور بہت بھی خوشی کا سما تھا کہ اتنے دنوں بعد قائد اعظم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. تھوڑی دیر بعد اے ڈی سی کو اندر بلایا اور پوچھا یہ کھانا کس نے بنایا تھا. اب کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ قائد اعظم کے آگے جھوٹ بولے, تو آئی ڈی سی کو سچ بتانا پڑ گیا کہ سر وہ جو ممدوٹ ہاؤس کا باورچی تھا وہ ہم نے جہاز پہ بلایا تھا. کہتے ہیں اس کو بلاؤ. بلایا گیا, اپنی چیک بک سے اس کا کیش انعام اور ریٹرن ٹکٹ کا خرچہ جو جہاز کا تھا وہ کاٹا, اور اے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ اس واپس بھیج دو, یہ غریب قوم ہے اور میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتی. یہ ہوتے ہیں لیڈر. یہ قائد اعظم کے پرسنالٹی ٹریٹ سے میں آن اینڈ آن آپ کو بتاتا جاؤں گا جب تک آپ سننا چاہیں گے, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کا کوئی ایک پہلو نہیں تھا. ایک دفعہ بامبے ہائی کورٹ میں وکالت کر رہے تھے نوجوانی کے دنوں میں, اور نوجوانی سے ان کے اصول اتنے پکے تھے, رسول کے اتنے پابند تھے کہ شام ہو گئی 5 بجے عدالت کا ٹائم ختم ہونے لگا. تو جو جج صاحب تھے, چیف جسٹس آف بامبے ہائی کورٹ نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر اور دلائل دیں گے تو آپ کا کیس ختم ہوگا. انہوں نے کہا 15 منٹ اور. تو اس نے کہا آپ جاری رکھیں, آج عدالت ہم 15 منٹ ایکسٹینڈ کریں گے, یعنی 5 بجے عدالت بند ہوتی ہے, ہم 5:15 تک آپ کی بات سنیں گے. تو قاضی نے کہا کہ میں اپنی دلائل کنٹینیو نہیں کر سکتا. تو جج صاحب چیف جسٹس صاحب بڑے حیران ہوئے کہ تم کیوں نہیں کر سکتے آپ جناب صاحب. تو انہوں نے کہا کہ میری اور اپوائنٹمنٹس ہیں اس کے بعد 5 بجے کے بعد. تو غصے میں انہوں نے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سب کی اور اپوائنٹمنٹس ہیں. تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے, پورا بینچ بیٹھا ہے سپر ججز کا, ان کو کہتے ہیں مائی لارڈ آپ کے اور میرے درمیان یہی فرق ہے کہ اب میں اپنی اپوائنٹمنٹس کو آنر کرتا ہوں.
نوجوانی میں. صحیح. دوسروں کے اپوائنٹمنٹس کا یہ عالم تھا کہ جب گورنر جنرل بن گئے تو میرے پاس ایک, کبھی آپ کو میں دکھاؤں گا, وہ ایک کاپی ہے ان کی چٹ کی, جو اپنے ٹیلر کو لکھا, درزی کو لکھتے ہیں کہ مجھے 2:30 بجے آ کے ملو, یہ ملک کا گورنر جنرل ہے اور یہ فاؤنڈر پاکستان ہے, 2:30 بجے مجھے آ کے میرے سے ملاقات کرو, اور اگر نہیں آ سکتے تو میرے ADC سے کوئی اور اپوائنٹمنٹ طے کر لو. یعنی وہ احترام جو وہ چاہتے تھے کہ جج میرا کریں کہ میری اور اپوائنٹمنٹس ہیں, وہ اپنے درزی کا بھی کرتے ہیں. یوم آزادی مبارک جی. میرا نام ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی ہے, اور میری آپ سے درخواست ہے کہ ہارون اکرام صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں, اینڈ آئی وش ہم گڈ لک.